لیٹس ٹاک اباؤٹ تائیوان ٹوڈے. تھوڑا سا ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی اس کا چیک کریں گے تائیوان کا، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ چائنا اور تائیوان کی ہر وقت ہمیشہ ہمیں نیوز میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہے اور وار بھی ہو سکتی ہے ان کے بیچ میں. تو اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب چائنا اپنی انڈیپینڈنس اسٹرگل کر رہا تھا 1949 میں ان کو انڈیپینڈنس ملی ہے. تو اس سے پہلے ان کی کافی سال کی 20-30 ایئرس کی انڈیپینڈنس اسٹرگل ہے، جس کے اندر چائنا کے اندر دو کمیونسٹ پارٹیز بن گئی تھیں. ایک کمیونسٹ پارٹی وہ تھی جو رشیا بیک تھی، اور ایک کمیونسٹ پارٹی وہ تھی جس کا اسٹیشن جو ہے وہ جاپان میں تھا، اور وہاں سے وہ اس کی بیکنگ تھی. اور وہ جو جاپانیز فیکشن تھی کمیونسٹ کی پارٹی کی، وہ بیک بائی دا یو ایس تھی، اور ظاہر رشین تو تھی. تو ان دا اینڈ کیا ہوا کہ رشین بیک جو کمیونسٹ پارٹی تھی وہ جیت گئی تھی، اور انہوں نے چائنا کے اوپر مین لینڈ فل جو بڑا چائنا ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت بنائی. اور یہ جو جاپان بیک اور یو ایس بیک تھی کمیونسٹ پارٹی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت جاپان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہو گیا تھا یو ایس کا. تو آفٹر World War II، بیکاز وہاں پر انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بامبنگ کی تھی، اور جاپان پورا کا پورا یو ایس کے انڈر آ گیا تھا. تو وہاں انہوں نے اسٹیشن کیا تھا یہ دوسری کمیونسٹ پارٹی کو. اور یہ پارٹی جو ہے جب کہ وہاں سے ہار گئی چائنا کے اندر، تو وہ بھاگ کر کے آئے اور انہوں نے تائیوان میں آ کر پناہ لی، اور وہاں پر انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ چائنا ہے. تائیوان کو انہوں نے کہا کہ یہ اصل چائنا ہے، اور ہم جو ہے وہ ROC کے نام سے، ریپبلک آف چائنا کے نام سے اس کو ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے بولا کہ اب ہم بہت جلد جو ہے نا پورے چائنا کے اوپر دوبارہ سے قبضہ کر لیں گے. لیکن ایسے ہو نہیں سکا، اور وہ یو ایس بیک جو چائنا تھا، ROC جو تھا، وہ جو ایکچولی میں تائیوان ہے، وہ آج تک جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اسی ٹسل میں ہے کہ اصل چائنا ہم ہیں. اور جبکہ اصل چائنا جو ہے وہ ظاہر مین لینڈ چائنا ہے. اور یو ایس کی بیکنگ کہہ لیجیے، یا یو ایس کی جو انووک کرتا رہتا ہے وہ ہمیشہ کہ جی تائیوان کا اصل حق ہے، اور وہ اصل جو چائنا ہے وہ تائیوان ہے، تو لہٰذا چائنا جو ہے وہ واپس لے گا مین لینڈ چائنا کو. تو اور اس جو ان کے بیچ میں چپکرے سے، کیونکہ چائنا سمجھتا ہے کہ تائیوان تو اس کا اپنا ہی ایک پروونس ہے، ایک ٹوٹا ہوا پروونس ہے، تو اس کو واپس اس کے اندر آ جانا چاہیے. تو اس جو فالٹ لائن ہے یا جو ان کے بیچ میں ایک اختلاف ہے، اس کو چائنا ہمیشہ یو ایس ہمیشہ کیش کرتا رہتا ہے، اور ان کے بیچ میں ہمیشہ ایک جنگ کی اور ایک وہ کانفلکٹ کی فضا کو جو ہے نا وہ قائم رکھتا ہے. تو ایسے آپ بھی اکثر ہی سنتے رہتے ہوں گے کہ نیوز میں آ رہا ہے کہ جی چائنا اور تائیوان کے بیچ میں بڑی ٹینشن ہے، ساؤتھ چائنا سی کی وجہ سے بہت ٹینشن ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کوئی جنگ شروع ہو سکتی ہے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ تائیوان کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ چائنا کے ساتھ جنگ کرے، بیکاز اٹ نوز کہ چائنا اتنا بڑا پاور ہے، اس کے پاس اتنی بڑی ملٹری مائٹ ہے، تو تائیوان تو شاید 2 یا 4 دن بھی نہیں ان کے خلاف لڑ سکے. لیکن یہ یو ایس کی بہیسٹ پہ، ان کی بیکنگ کی وجہ سے یہ اس طرح کی کانفلکٹ کی خبریں ہر وقت جو ہے وہ سامنے آتی رہتی ہیں. تو لیکن بالکل بھی ایسے لگتا نہیں ہے کہ یہ پاسبلٹی نہیں لگتی، پرابیبلٹی تو بالکل نہیں لگتی کہ تائیوان کبھی بھی وار کو انووک کرے گا، وار کو وہاں پہ چائنا کے خلاف کچھ شروع کرے گا. اور چائنا سے بھی ایسے نہیں لگتا، بیکاز وہ ایک ایسا وائلنٹ قسم کا کنٹری ہی نہیں ہے جو کہ لوگوں کے اوپر اٹیک کرتا ہو. تو وہ دوسرے طریقوں سے تائیوان کو ون کرنا چاہتا ہے. تو لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ اپنی ہائیبرڈ اسکیموں کے تحت، ہائیبرڈ وارفیئر کے تحت جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ سے وار کو انووک کرتا ہی رہتا ہے. وار کو ہوا، جنگوں کو ہوا دیتا رہتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں کہیں نہ کہیں جنگ چھڑ جائے اور وہ اس جنگ میں انوالو ہو، اور لائک دیٹ اس کی فورن پالیسی بیسڈ آن وارز ہے ایکچولی. تو اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے.
چائنا اور تائیوان کے انٹرسٹ میں تو بالکل نہیں ہے، لیکن یو ایس کی بہست پر یا یو ایس کی کسی انووکیشن پر گاڈ فوربڈ ایسی کوئی وار ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بھی تائیوان پہ بھی نظر رکھنی بہت ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو۔